سورج سیاروں پلینٹس کو ایک زبردست کشش ثقل قوت کے ساتھ اپنے مدار آربٹ میں رکھتا ہے۔ اگر یہ مکمل طور پر غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہمارے نظام شمسی کے مرکز میں موجود ستارے کے بارے میں جانیے اور یہ ہم کیسے جانتے ہیں کہ یہ ساری زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ جبکہ اربوں ستارے ہمارے نظام شمسی کے مرکز میں ایک کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، زمین پر ہمارے لیے یہاں ایک خاص کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارا سورج ملکی وے گلیکسیز اوریئن اسپر میں تقریباً 4.5 ارب سال پہلے تشکیل پایا تھا۔ یہ اس وقت پیدا ہوا جب شمسی نیبولا کے نام سے جانا جاتا دھول اور گیس کا بادل گر گیا اور اس تشکیل کے بیچ میں یہ گیس کی ایک جلتی ہوئی گیند میں گھس گیا جو ہمارا سورج بن گیا۔ ایک حیرت انگیز کشش ثقل کے کھینچنے اور ایک وسیع مقناطیسی میدان کے ساتھ سورج کی آتش فشاں طبیعت نے اسے ہمارے نظام شمسی کا مرکز بننے میں مدد فراہم کی۔ سورج کو 6 لیئرز یا 6 ریجنز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: دی کرونا، دی کروموسفیئر، دی فوٹوسفیئر، دی کنویکٹیو اینڈ ریڈیٹیو زونز اینڈ دی کور۔ ایٹم گنتی کی شرائط میں سورج تقریباً 91% ہائیڈروجن، سورج کا ایندھن 8.9% ہیلیم اور کاربن اور نائٹروجن جیسے 0.1% بھاری عنصر موجود ہیں۔ سورج کے انتہائی درجہ حرارت کی وجہ سے یہ عناصر پلازما نامی مرحلے کی طرح گیس میں رہتے ہیں۔ کور ٹمپریچر کم سے کم 27 ملین ڈگری فارنہائٹ تک پہنچتا ہے، جو سورج کی طاقتور کشش ثقل کے ساتھ مل کر ہائیڈروجن مالیکیولز کو ہیلیم بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ عمل جاری رہتا ہے اور تابکاری کی شکل میں جو بے تحاشا توانائی موجود ہے اسے تھرمو نیوکلیئر فیوژن کہتے ہیں۔ بجلی، شمسی ہوا اور جیسے ہی ہم زمین پر تجربہ کرتے ہیں، زندگی حرارت اور روشنی دیتی ہے۔ اس طرح کی عدم استحکام موجود ہے۔ سورج کی زبردست کشش ثقل کا شکریہ، یہ نظام شمسی کو برقرار رکھنے کے لیے کافی مضبوط ہے اور بنیادی طور پر سورج کے سائز اور بڑے پیمانے پر ہے۔ ہمارا سورج شمسی نظام میں سب سے بڑا آبجیکٹ اور سب سے بڑے پیمانے پر ہے۔ اس بات کا اس طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے پلینٹ ارتھ سے 100 سے زائد وسیع پیمانے بڑے سائز میں ہے، اور اگر سورج میں ہمارے نظام شمسی کے 8 کے 8 سیاروں پلینٹس کو فٹ کیا جائے تو تقریباً 600 پلینٹس آ سکتے ہیں۔ سورج میں ہمارے نظام شمسی میں موجود تمام ماس وسیع پیمانے پر تقریباً 99.8% شامل ہے۔ اس بڑے پیمانے پر موجودگی کی وجہ سے سورج کی جگہ کے تانے بانے پر زبردست پل ہے، ایک کشش ثقل قوت پیدا کرنا جس کی وجہ سے قریبی سیاروں کی لاشیں اس کی طرف راغب ہو جاتی ہیں۔ اس کشش ثقل کی کھدائی سے سورج 8 سیاروں کے ممکنہ طور پر درجنوں بونے سیاروں کے نظام کو ایک ساتھ رکھنے کی اجازت دیتا ہے، جس میں کم از کم 170 چاند اور ان گنت دھومکیت اور کشودرگرہ۔ سورج کی کشش ثقل کے بغیر یہ سیارے گہری خلا میں چلے جائیں گے۔ سورج کی ایک اور اہم خصوصیت اس کا مقناطیسی میدان ہے، جو پورے نظام شمسی کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے ہیلیوسفیئر طاقت کا میدان سیاروں کو نقصان دہ کائناتی تابکاری سے بچاتا ہے۔ یہ سورج کے پلازما سے بجلی کے چارج والے ذرات کو ستاروں کے کھمبوں کی طرف دھکیلنے کی وجہ سے ہے۔ یہ عمل سورج کو جائنٹ میگنیٹ میں بدل دیتا ہے۔ اگرچہ سورج کا مقناطیسی میدان نیکڈ آئی کے لیے پوشیدہ ہے، لیکن اس کے اثرات نمایاں ہیں۔ سورج کی سطح پر تاریک علاقے ہیں جن کو سن اسپاٹس کہتے ہیں، جو مقناطیسیت کی مضبوط جیبوں پاکٹس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ زمین، ارتھ اور کچھ دوسرے سیاروں پر سورج کا مقناطیسی میدان ان کی فضا کے ساتھ باہمی تعامل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں خوبصورت اورورا ہوتا ہے۔ اس کے سائز اور طاقت کے باوجود سورج ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ تقریباً 6.5 بلین سالوں میں یہ اپنے ہائیڈروجن ایندھن سے ختم ہو جائے گا۔ مرکری، وینس اور یہاں تک کہ زمین، ارتھ کو لفافے میں ایکسپینڈ کریں اور پھر ایک چھوٹے سے ستارے میں گر پڑیں جس کو وائٹ ڈوارف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دوران سورج اپنے آنے والے نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتا رہے گا۔ سورج نے مقناطیسی میدان کی حفاظت کی، زبردست گروہوں کو اور وسیع پیمانے پر توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت اور ہمارے شمسی نظام کو تحفظ فراہم کی اور ہمیں زندگی دی۔